آج کل امریکہ اور یورپی یونین روس سے گیس اور تیل خریدنے والے ممالک پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی یونین کے سیکریٹری جنرل مارک روٹا کا کہنا ہے کہ جو بھی ملک روس سے تیل اور گیس خریدے گا اسے امریکی اور یورپی یونین کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین کی تمام توجہ چین اور بھارت پر ہے، لیکن آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور چین کے علاوہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے روس سے گیس اور تیل درآمد کرتے ہیں۔ ٹاپ 10 ممالک میں دیکھیں تو سب سے پہلے 10ویں نمبر پر ہنگری آتا ہے۔ ہنگری اس وقت روس سے سالانہ بنیادوں پر $8.6 بلین کا تیل اور گیس خرید رہا ہے۔ ہنگری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک میں ہنگری ماسکو کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اور ہنگری کے مستقبل میں ایسے کوئی پلانز نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی دباؤ میں روس سے تیل اور گیس کی خریداری ترک کرے گا۔ آج کی تاریخ میں ہنگری اپنی انرجی کی ضروریات کا 85% روس سے درآمدات کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ سال 2022 میں ہنگری نے کروڈ آئل کا 80% روس سے امپورٹ کیا تھا، جبکہ ہنگری کو روس سے گیس کی فراہمی ترک سٹریم پائپ لائن کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، جو اس وقت یوکرین کو بائی پاس کرتے ہوئے گیس فراہم کرتی ہے۔ اس سال جنوری میں ہنگری نے روس کے ساتھ مزید گیس کی فراہمی کے لیے بھی معاہدے کیے ہیں۔ 9ویں نمبر پر بیلجیم آتا ہے۔ بیلجیم سالانہ بنیادوں پر روس سے $9.2 بلین کا گیس اور تیل خریدتا ہے۔ بیلجیم اپنی ضرورت کی 100% قدرتی گیس روس سے خریدتا ہے۔ سال 2021 کی نسبت سال 2022 میں بیلجیم نے 70% زیادہ گیس روس سے خریدی تھی۔ فروری 2023 سے لے کر مارچ 2023 تک بیلجیم کی روس سے امپورٹ میں 11% اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ بیلجیم کی قطر اور امریکہ سے LNG گیس کی امپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلجیم مستقبل میں ہونے والی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس کا اسٹاک اکٹھا کر رہا ہے۔ 8ویں نمبر پر فرانس آتا ہے۔ فرانس اس وقت اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $9.5 بلین کی گیس روس سے خرید رہا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فرانس اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے ماسکو پر انحصار کر رہا تھا، لیکن روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد پیرس نے پالیسی میں تبدیلی کی ہے اور گیس کی برآمدات میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ برس فرانس نے گیس کی امپورٹ کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کیے تھے، جبکہ پیرس اکنامک پالیسی کے تحت اپنی گیس سے چلنے والی انڈسٹری کو تیل پر منتقل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرانس روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ فرانس کو معلوم ہے کہ روس کی انرجی دنیا میں سب سے سستی ہے اور مہنگی انرجی کی امپورٹ سے ہماری معیشت کمزور ہو سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر پولینڈ آتا ہے۔ پولینڈ $12.1 بلین کی کل انرجی روس سے خرید رہا ہے۔ پولینڈ اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے مکمل طور پر روس پر انحصار کرتا ہے۔ گزشتہ سال پولینڈ نے نئی گیس پائپ لائنز کے ذریعے روسی گیس خریدنے کے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن روس اور یورپی ممالک میں شدید تناؤ کے باوجود پولینڈ اپنی ضرورت کا 60% کروڈ آئل آج بھی روس سے حاصل کر رہا ہے۔ 2012 میں پولینڈ اپنی ضرورت کا 95% کروڈ آئل ماسکو سے خریدتا تھا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں پولش حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح روسی انرجی پر انحصار ختم کیا جائے۔ 6واں نمبر اٹلی کا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق اٹلی تقریباً $14.8 بلین کی گیس اور تیل کی خریداری روس سے کر رہا ہے۔ پولینڈ کی طرح اٹلی کی بھی کوشش ہے کہ روسی انرجی پر انحصار کم سے کم کیا جائے۔ سال 2021 میں اٹلی نے اپنی ضرورت کی 40% گیس روس سے خریدی تھی، جبکہ آج تناسب 16% پر پہنچ چکا ہے۔
پولینڈ کی طرح اٹلی کی بھی کوشش ہے کہ ماسکو سے گیس کی خریداری کو 0% پر لایا جائے۔ 5ویں نمبر پر ہالینڈ آتا ہے۔ ہالینڈ اپنی ضرورت کے مطابق $18 بلین کی انرجی روس سے امپورٹ کرتا ہے۔ پولینڈ اور اٹلی کی طرح ہالینڈ کی بھی کوشش ہے کہ انرجی ضروریات کے لیے روس پر انحصار کم سے کم کیا جائے۔ ہالینڈ نے روس سے پائپ لائن گیس کی امپورٹ کو روک دیا ہے۔ صرف ضرورت کے مطابق روس سے LNG امپورٹ کی جا رہی ہے۔ 4تھے نمبر پر انڈیا آتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق انڈیا نے گزشتہ برس $24 بلین کی تیل اور گیس روس سے خریدی تھی۔ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد انڈین انرجی امپورٹس میں ان ایکسپیکٹڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سال 2021 میں انڈیا اپنی کل انرجی امپورٹس میں سے صرف 2% امپورٹ روس سے کرتا تھا، لیکن روس کی طرف سے سستے کروڈ آئل کی فروخت کی وجہ سے انڈیا نے امپورٹ میں اضافہ کیا، جس کے بعد آج انڈیا کروڈ آئل کی کل امپورٹ کا 20% روس سے امپورٹ کرتا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے بھارت پر مغربی ممالک کی طرف سے پریشر بڑھایا جاتا رہا ہے کہ دہلی روس سے تیل کی خریداری میں کمی لائے، لیکن بھارتی عہدیداروں کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ ہمیں جہاں سے سستا تیل ملے گا ہم وہاں سے تیل کی خریداری کریں گے، لیکن آج صورتحال یکسر مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ روس سے انرجی کے حصول کو روکا نہ گیا تو امریکہ اور یورپ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے ترکیے کا، جو اس وقت $25.9 بلین کا کروڈ آئل روس سے امپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا کی طرح ترکیے نے بھی روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد روس سے تیل کی امپورٹ میں اضافہ کیا۔ ترکیے کی بھی کوشش ہے کہ مغربی ممالک کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے سستے تیل کی درآمد جاری رکھی جائے۔ اس وقت ترکیے اپنی ضرورت کا 80% سے زائد تیل روس سے امپورٹ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی آتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق سال 2022 تک جرمنی سالانہ بنیادوں پر $25.9 بلین کا تیل روس سے امپورٹ کرتا تھا، لیکن روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد آج جرمنی کی روس سے امپورٹ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت جلد جرمنی روس سے اپنا انحصار مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ روس سے انرجی درآمد کرنے والے ممالک میں سب سے پہلا نمبر چین کا آتا ہے، جو اس وقت $66.6 بلین کی امپورٹ کرتا ہے۔ سال 2022 کے بعد چین نے روس سے سستے تیل اور گیس کی خریداری میں اضافہ کیا۔ روس سے تیل کی امپورٹ چین کی کل تیل کی امپورٹ کا 80% سے زائد بنتا ہے۔ چین روس سے تیل اور گیس کی امپورٹ پائپ لائن کے ذریعے کرتا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں چین اور روس ایک نئے معاہدے کے تحت انرجی کی ٹریڈ کے لیے ایک نئی پائپ لائن پر کام کا آغاز کریں گے۔ You are watching اپنا وطن۔